ہم زبان کے پیچھے قتل کر دیتے ہیں، ملک علیحدہ کر دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، لیکن یہ اب تک ہوتا رہا ہے۔ اب قرآن شریف کی اگزامپل لے لیجئے، قرآن شریف عربی میں آیا ہے، ہم اس کو پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ مطلب کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ اپنی محبوب کی باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ کو عربی میں سننا چاہیے۔ تو میرے نزدیک پاکستان کی 3 آفیشیل لفظ زبانیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اردو کو آفیشیل سٹیٹس ہٹا دینا چاہیے، آج نہیں تو 5 سال میں، 5 سے نہیں تو 10 سال میں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ہمارے پاس انگریزی زبان ہونی چاہیے، چائنیز ہونی چاہیے اور عربی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے پاکستان کا کوئی آدمی علم ایجاد کرتا ہے، سو کال ریسرچر، تو انگریزی میں لکھتا ہے، اردو میں نہیں لکھتا بھائی۔ وہ ریسرچ ساری پبلش انگریزی میں ہوتی ہے، اردو میں کوئی پبلش نہیں ہوتا ہے۔ تو علم کون سا ہے ہمارے پاس؟ ہائے میری محبوبہ، اور کوئی علم نہیں ہے سوائے غزلوں کے، گانوں کے۔ اردو میں کون سا علم ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، ناول بھرے میں۔ علم، سائنس اردو میں نہیں ہے۔ بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو میری بیٹی ہے اور اس طرح کے کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیشنل زبان اردو ہے یا انگریزی ہے یا رشین ہے یا فرینچ ہے یا پنجابی ہے یا سندھی ہے، پشتون ہے یا بلوچ ہے یا سرائکی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت کانٹروورشل ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ کانٹروورشل اس لیے کہ اس ویڈیو کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ہے زبان، اور زبان سے ہمارے ایموشنز اٹیچڈ ہیں۔ ہماری بچپن سے ایک زبان دے دی جاتی ہے جس کو ہم مدر ٹنگ کہتے ہیں، اور جو دنیا کی بڑے لنگوسٹس ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ وہ زبان ہوتی ہے، ایکچولی زبان وہ ہوتی ہے جس کے مدر ٹنگ اس زبان کو کہتے ہیں جس زبان میں ہم اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسی زبان میں ہم خواب بھی دیکھتے ہیں، اسی زبان میں ہم سوچتے ہیں، اسی زبان کی وسعت کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایکچولی مدر ٹنگ، اور نارملی ہمیں اپنی ماؤں سے ملتی ہے اور والدین سے ملتی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر اردو بولی جاتی ہے تو ہم اردو اسپیکر بن جاتے ہیں، پنجابی بولی جاتی ہے تو پنجابی اسپیکر بن جاتے ہیں۔ کوئی ہمیں سکھاتا نہیں ہے یہ زبان، ہم اس کو سن کر سیکھ جاتے ہیں۔ اور یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا 3 کام ہوتے ہیں نا، سیکھنا، کھانا اور کھانے کو باہر نکالنا۔ That's it۔ اس کے علاوہ جو پرائمری اس کی جاب ہے بچے کی وہ ہے سیکھنا۔ اس بچے کو ہم جتنی زبانیں سکھانا چاہیں اس ایج میں ملٹیپل زبانیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ آج کا سبجیکٹ ہے انگریزی زبان۔ ہم یہ ویڈیو 2022 میں بنا رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے زمانے میں بنا رہے ہیں جب پاکستان کے 70% لوگوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون پہنچ چکا ہے۔ یہ نارملی بڑوں کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اور یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی پہنچتا ہے، کیونکہ بڑوں سے یہ لے لیتے ہیں۔ اور ان بچوں کو کارٹون دکھانے کے لیے یا کوئی ڈرامہ دکھانے کے لیے یہ ہم آن کر دیتے ہیں، بچے اس پہ لپکتے ہیں۔ کیوں؟ ماں باپ تو تھک جاتے ہیں، یوٹیوب نہیں تھکتا۔ اور یہ بچے، جیسے میں نے کہا کہ ان کا کام سیکھنا ہے، تو یہ کانسٹنٹلی سیکھتے رہتے ہیں۔ اب سے کچھ سال پہلے تک ہم لوگ کسی ملک میں پیدا ہوتے تھے، ہم پاکستان میں پیدا ہوتے تھے، امریکہ میں پیدا ہوتے تھے، آسٹریلیا میں پیدا ہوتے تھے۔ لیکن آج کا دور، پوسٹ انٹرنیٹ کا دور، پوسٹ اسمارٹ فون کا دور کے اندر ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ اس ڈیوائس سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ بچہ کے سامنے جس زبان میں چاہیں آپ ویڈیو لگا دیں وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ عربی ہو، چائنیز ہو، انگریزی ہو، اردو ہو۔ اب اس کی زبان وہ نہیں ہوتی صرف جو والدین کی زبان ہے، بلکہ وہ زبان ہوتی ہے جس میں وہ ڈرامے دیکھتا ہے، جس میں وہ کارٹون دیکھتا ہے، جس میں وہ اینیمیشن دیکھتا ہے۔ جب میرے 5 بچے، آخری بچے کو چھوڑ کے بڑے ہو رہے تھے تو وہ ٹیلی ٹبیز دیکھا کرتے تھے۔ ٹیلی ٹبیز ایک شو تھا جس میں کوئی زبان نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس کو دیکھا کرتے تھے، اور ہر وقت ایسے گلو ہو جاتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو۔ اب جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، 7 سال کی ہے، وہ اردو نہیں بولتی، پاکستان میں رہتی ہے، لیکن اس کو اردو، ایک تو یہ ہوا کہ جس اسکول میں وہ جاتی تھی وہاں اردو کو انکریج نہیں کیا جاتا تھا،
اور گھر میں جب میں اس سے اردو میں بات کرتا ہوں تو وہ چلی جاتی ہے میرے پاس سے، جب میں انگریزی میں بات کرتا ہوں تو میں پا کے بیٹھ جاتی ہے۔ انگریزی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر دنیا کا بہت زیادہ علم کریٹ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی پروفیسر ہوتا ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا ہے، کوئی سائنسدان ہوتا ہے، کوئی ریسرچر ہوتا ہے، تو جو علم پبلش کرتا ہے یا ٹاک دیتا ہے وہ زیادہ تر انگریزی میں دی جاتی ہے۔ دوسری زبان شاید چائنیز ہوگی جس میں اب ریسرچ بہت ہونے لگی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو اردو سے بدل کر یا اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی کر دیتے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم ایک ایسے دنیا میں رہ رہے ہوں گے جہاں پر ہم علم ڈائریکٹ انگریزی میں سیکھ سکتے ہوں گے۔ اور میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت کے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک انٹرنیٹ چل رہا ہے، یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو میری بیٹی اور اس طرح کے کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نیشنل زبان اردو ہے یا انگریزی ہے یا رشین ہے یا فرینچ ہے یا پنجابی ہے یا سندھی ہے، پشتون ہے یا بلوچ ہے یا سرائکی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زبان وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان الگ ہو گئے۔ مسلمان تھے الگ ہے لیکن علیحدہ ہو گئے کیونکہ زبان فرق تھی۔ ہم زبان کے پیچھے قتل کر دیتے ہیں، ملک علیحدہ کر دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، لیکن یہ اب تک ہوتا رہا ہے۔ فیوچر کے جو اگلی 2 جنریشنز ہیں بہت فرق ہونے جا رہی ہیں کیونکہ ان کا علم صرف ماں اور باپ سے نہیں آ رہا، ویسے میں نے کہا کہ وہ یوٹیوب سے آئے گا اور میجورٹی کا آئے گا۔ عام آدمیوں کی بات میری ہو رہی، خاص خصوص کی بات نہیں ہو رہی، عوام کی بات ہو رہی ہے، میجورٹی کی بات ہو رہی ہے۔ جب علم الگ زبان میں وہ سیکھنے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں ایک زبان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں۔ مجھے اردو زبان سے بہت محبت ہے۔ مجھے اس لیے محبت ہے کیونکہ میں اس میں سوچتا ہوں، اپنے آپ سے گفتگو اسی زبان میں کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں انگریزی زبان میں بھی بہت ساری فلمیں دیکھتا ہوں۔ اردو کی کوئی فلم مجھ سے دیکھی بھی نہیں جاتی، اتنی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ کل میں ایک فلم دیکھنے گیا، بڑی مشکل سے 2 گھنٹے پورے ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ اس 2 گھنٹے کے اندر جو مووی کا جو ڈائریکٹر تھا، ہدایت کار تھا، پروڈیوسر تھا، وہ سب کہاں کے تھے؟ پاکستان کے تھے۔ سوچ ان کی کہاں کی تھی؟ پاکستان کی تھی۔ ان تمام نے مل کے بھی شاید 50 کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی۔ اور جو انگریزی ہالی ووڈ کی فلم ڈائریکٹر ہوتا ہے اس نے پڑھائی بھی کی ہوتی ہے، ایکسپیرینس بھی کیا ہوتا ہے، ساری دنیا سے اس کی جنگ ہوتی ہے کہ دنیا کا بیسٹ کانٹینٹ اس نے کریٹ کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر جب بھی ہم اردو میں کام کرتے ہیں تو ہمارا کمپٹیشن کس سے ہوتا ہے؟ اردو اسپیکر سے ہوتا ہے یا تھوڑا بہت ہندی اسپیکر سے ہوتا ہے۔ اب ہم نے ہندوستان کے اندر جو ریختہ تھی، پھر جس کو ہندوستانی زبان کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی آری چلا کے 2 الگ الگ کر دی۔ یہ صرف 75 سال پہلے ہوا، اس سے پہلے ایک ہی زبان ہوتی تھی۔ جب ہندوستان بنا تو انہوں نے کہا ہم ہندی میں لکھیں گے، ہمارے والوں نے کہا ہم اردو والی زبان میں لکھیں گے۔ زبان ایک ہی ہے اور لڑائی کرا دی زبان کی بیسس پہ۔ اب ہندوستان اور پاکستان کا سب سے بڑی جو اکٹھا ہونے والی چیز ہے زبان، وہ ایک دوسرے کو زبان ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اور کیونکہ ہم زبان نہیں پڑھ سکتے تو جو کچھ ہندی میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اب تو یہ مہربانی ہے یوٹیوب کی کہ ہم ان کی ویڈیو دیکھ کے تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں، وہ ہماری ویڈیو دیکھ کے سمجھ لیتے ہوں گے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ میں زبان کے اوپر ٹاپک پہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے تھاٹ لیڈرز کون ہیں۔ ہماری زبان اردو ہے تو ہم اردو میں گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اور اس کی وجہ سے میرے جیسے نالائق لوگوں کی باتیں سنی جاتی ہیں، کیونکہ میں ان اندھوں میں کانا راجا بن گیا ہوں کہ جو لوگ علم کی باتیں کرتے ہیں۔ گنتی کے لوگ ہیں پاکستان میں جو یوٹیوب کے اوپر اردو کے اندر بتاتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں کچھ، اور جو زیادہ تر ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے ایسے چینل میں ایسا گھٹیا کانٹینٹ لگاتے ہیں کہ آدمی خود پریشان ہو جائے۔ میرے بارے میں ایک ویڈیو یوٹیوب پہ پڑھی ہے اردو میں، جس کو دیکھ کے مجھے شک ہونے لگا کہ میں کوئی شیطان کا بیٹا ہوں۔ یعنی اس قسم کا کانٹینٹ جب ہوگا تو عوام کیا بنے گی؟ تو عوام، اگر میں آج انگریزی میں کوئی کانٹینٹ کسی چیز کے اوپر، مثال کے طور پہ میں کوانٹم فزکس کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے تو اردو میں کچھ نہیں ملے گا۔
اور اگر ملے گا بھی تو اتنا بوسیدہ، اتنا خراب کوالٹی کا ہوگا، کیونکہ اس کو کوئی آڈٹ کرنے والا نہیں ہے. اندھوں میں کاڑا راجا ہے وہ، اس کو کوئی غلط بولنے والا بھی نہیں ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک سخت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ انگریزی زبان، میرے ٹیچر کہتے ہیں زبان کیا چیز ہے، صرف ہوا نکال رہے ہیں ہم، اور آگے سے لفظ بن رہے ہیں، ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اپنی تھاٹس کو الفاظ کی شکل میں، آگے جاتے ہیں، وہ سنتا ہے، پھر پروسیس کرتا ہے، پھر امیجز میں کنورٹ ہوتی ہے دماغ میں جا کے. تو ایلان بھائی جب تک نیورل لنک نہیں بنا لیتے اور ہم ڈائریکٹ تھاٹس کو ٹرانسفر نہیں کر لیتے، جب تک ہمیں ایک میڈیم چاہیے باتوں کو سمجھانے کا. تو جب ہمارے پاس بیسٹ آف دا بیسٹ کانٹینٹ انگریزی میں موجود ہے تو ہم کیوں انگریزی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب قرآن شریف کی اگزامپل لے لیجئے. قرآن شریف عربی میں آیا ہے، ہم اس کو پہلے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر لڑائیاں کرتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے. مطلب کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ اپنی محبوب کی باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ کو عربی میں سننا چاہیے. تو میرے نزدیک پاکستان کی 3 آفیشیل لفظ زبانیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو اردو کو آفیشیل اسٹیٹس ہٹا دینا چاہیے. آج نہیں تو 5 سال میں، 5 سے نہیں تو 10 سال میں. اب اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہمارے پاس انگریزی زبان ہونی چاہیے، چائنیز ہونی چاہیے اور عربی ہونی چاہیے. اور اس زبانوں کے اندر عربی کے علاوہ باقی زبانوں میں بہت زیادہ کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے، نالج کریٹ ہوتی ہے، ان سے حاصل کرنا چاہیے. چائنا دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، انگریزی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے. تو جب ہمارے پاس نالج ہے اور ہمارے پاس گراؤنڈ بنا ہوا ہے انگریزی کا، تو ہم کیوں نہ اس کو استعمال کریں. اچھا، اب اس ویڈیو کے نتیجے میں بہت سارے مجھے فتوے لگائیں گے کہ جی آپ تو کوئی گوروں کے سے زیادہ متاثر ہیں، فلانا سے متاثر ہیں. ضرور لگائیں فتوے، میں ایک ادبی گفتگو کر رہا ہوں، میں ایک یہ کانورسیشن ڈائلاگ کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر مجھ پہ غلط لگ رہی ہے تو نیچے آپ بھی پروف کریں کہ آپ کا تھاٹ کیا ہے. میں آپ کو آپ کے اوپر فتوے نہیں لگا رہا کہ آپ غلط ہیں یا آپ صحیح ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں بات، اور اس سوچ کے اندر ہم نے اتنا زیادہ پابندی لگائی ہوئی کہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کرتے. تو میں ان سوچوں سے میں بھی نہیں بات کرتا تھا. آج پہلی دفعہ اس ٹاپک پہ بات کروں کیونکہ ہم نے اس کو ہوا کو بھی سینسیٹیو معاملہ بنا دیا. ہر چیز پہ تو ہمارے ایموشن جو ہیں وہ بھڑک پڑتے ہیں. بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ایموشن سے، آپ کے ملک سے محبت ہے. میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی زبان سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن اگر میرے پاس گھوڑا گاڑی چلانے کا علم ہے اور اب گھوڑا گاڑیاں ناپید ہو گئی ہیں اور رکشے آ گئے ہیں تو میں رکشہ چلانا نہ سیکھوں یا سیکھنا چاہیے؟ اس پہ سوچیے گا. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے. چائنیا، جاپان، رشیا، انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے، بالکل ٹوٹلی ایگریڈ. تو اس پہ میں 2 باتیں کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی میں کسی کانفرنس میں جاتا ہوں پاکستان میں واحد آدمی ہوتا ہوں جو اردو میں تقریر کرتا ہے. جتنے آدمی آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سب انگریزی میں کرتے ہیں. نہ ایک انگریزی کا لفظ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا بول رہے ہوں، نہ وہ بیچاروں سے بولا جا رہا ہوتا ہے. اسٹیج پہ اترتے ہم نے صحیح بولا بھائی، تو آپ نیچے اسٹیج پہ جاتے انگریزی کیوں آ جاتی ہے ان کو؟ نیچے آتی اردو بولنا شروع ہو جاتے ہیں. میری تو سمجھ میں نہیں آیا. تو بھائی اپنے آپ سے سچ بولیں. اگر آپ عوام سے باتیں کر رہے ہیں تو اردو میں بات کریں، جو ان کو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بات کریں. کوئی انگریز نہیں ہے آڈینس میں، اگر ایک انگریز بھی ہے تو بھاڑ میں گیا وہ انگریز. آپ اپنے لوگوں سے بات کریں. 99% پاکستانی ہیں، ان سے بات کریں. کیوں انگریزی جھاڑتے ہیں؟ ہر آدمی انگریزی جھاڑنے میں لگا ہے، پتہ نہیں کیوں خاص بات ہے. میں انگریزی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، انگریزی میں بات نہیں کر رہا. دوسرا، جاپان، چائنا، رشیا، انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کری. ترکی، انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کری. کب کری ترقی؟ 70 سال پہلے کام شروع کیا، 100 سال پہلے کام شروع کیا. ہم نے کب شروع کیا؟ ہم نے تو ابھی تک تو بڑی مشکل سے، اردو کا کوئی سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے کہ اردو صحیح کون سی ہے. اردو کی پہلی ڈکشنری انگریز نے لکھی، وہ بھی ہم نے نہیں لکھی. تو ہم اور اس پہ لڑائی کرنے کو بھی، مرنے کٹنے کو بھی تیار ہیں. چائنا نے پہلے اپنی ساری زبانیں ختم کر کے ایک زبان رائج کروائی، مینڈرن.
بہت ساری زبانیں تھیں وہاں پہ بھی. ہندوستان میں جو گاندھی صاحبہ تھیں، مسز گاندھی تھیں، انہوں نے ہندی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میں نے بالی ووڈ کو جنم دیا. اس میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ اس میں بھی اردو ہندی بولی جاتی ہے. ترقی کرنے کے لیے علم کا سمجھ میں آنا ضروری ہے. تو علم ہونا بھی تو ضروری ہے. اردو میں کون سا علم موجود ہے جس سے آپ علم سے ترقی کریں گے؟ علم تو آپ پہلے انگریزی کی کتاب لیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ کوانٹم فزکس کی باتوں کو آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ آج ایک بہت کنفیوز نیشن بن گئے ہم صرف انگریزی اردو کی وجہ سے، کیونکہ آدھے لفظ انگریزی کے ہم اردو میں بول رہے ہوتے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ، اور اس کو لکھ بھی نہیں سکتے ہم اردو کے اندر. بہت کنفیوژن ہوتا ہے. ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا لفظ نیا بنا ہے کیا مطلب. میں نے اچھے اردو داں کو دیکھا ہے پاکستان میں، جب وہ بول رہے ہوتے ہیں ان سے اردو نہیں بولی جا رہی ہوتی، انگریزی کے الفاظ بیچ میں ڈالتے ہیں. تو ہماری زبان، جیسے کہ ہم نے بچپن میں سے پڑھا ہے کہ جنگی زبان ہے اور اس کے اندر بہت ساری زبانوں کا مرکب ہے، تو اچھی بات ہے. لکھنا ہی تو پرابلم ہے نا، یعنی کہ پڑھنا اور لکھنا ہی تو پرابلم ہے نا. تو دوسری زبان بھی سیکھ سکتے ہیں. اب چائنا، جاپان نے جس زمانے میں، چائنا کی زبان بہت پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی ہے. اردو 300 سال پرانی ہے. اردو سے زیادہ پرانی پشتو زبان ہے. تو پشتو کر لیں گے زبان. چائنیز، جاپنیز، رشین، انہوں نے بہت کانٹینٹ انہوں نے کریٹ کیا ہے. ان کے پاس بہت علم ہے ان کی زبانوں میں. ہماری زبان میں علم بھی نہیں ہے. ہم علم ایجاد بھی نہیں کرتے ہیں. اگر ہمارے پاکستان کا کوئی آدمی علم ایجاد کرتا ہے، سو کال ریسرچر، تو انگریزی میں لکھتا ہے، اردو میں نہیں لکھتا بھائی. وہ ریسرچ ساری پبلش انگریزی میں ہوتی ہے، اردو میں کوئی پبلش نہیں ہوتا ہے. علم کون سا ہے ہمارے پاس؟ ہائے میری محبوبہ. اور کوئی علم نہیں ہے سوائے غزلوں کے، گانوں کے. اردو میں کون سا علم ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. ناول بھرے میں علم، سائنس اردو میں نہیں ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے. اس سے باہر آ جائیں کہ زبان کی وجہ سے آپ کی سپریمیسی ہوگی. آگے چل کے والے ٹائم کو دیکھیں. آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ کون سی زبان سیکھ رہے ہیں؟ وہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے کارٹون کی زبان سیکھ رہے ہیں، اینیمیشن کی زبان سیکھ رہے ہیں. اور وہ جس زبان کا ان کو کارٹون نظر آتا ہے وہ اس میں شروع ہو جاتے ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ترکی میں تھا. ازبک خاتون کا بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ازبک کے بجائے رشین میں اور انگریزی میں کارٹون دیکھ رہا تھا. اس کو انگریزی فٹافٹ بڑبڑ آتی تھی. 2 سال کا بچہ تھا. یہی ہر بچے کے ساتھ ہوگا. تو جو زبان کے اندر کارٹون کریٹ ہوں گے، اینیمیشنز کریٹ ہوں گی، کانٹینٹ کریٹ ہوگا یوٹیوب کے لیے، وہ زبان بچے بول رہے ہوں گے فیوچر میں. یہ بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں، لیکن آپ اس کو غور سے، تسلی سے، پانی کا گلاس پی کے سوچیں، پھر کامنٹ کیجیے گا. انگریزی زبان ہمیں رائج کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. ویسے ہی رائج ہے لیکن عوام الناس میں رائج نہیں ہے. اور مجھے کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا، اچھا نہیں فیل ہوتا میں جب انگریزی میں بات کرتا ہوں. تو میرے ساتھ اگر کوئی پاکستانی بیٹھا ہوتا ہے میں اردو ہی میں بات کرتا ہوں. لیکن اس کو انا کا مسئلہ بنانا، اس کو عزت کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے. اس کو علم کا مسئلہ بنانا چاہیے کہ اس میں علم ہے، اس میں علم حاصل کرنا ہے. اور مجھے افسوس ہے ان قوموں کے اوپر. آج افسوس ہے مجھے ان قوموں کے اوپر، خاص طور پہ ترکی کے اوپر. جب بھی جاتا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بیچاروں کو کچھ انگریزی نہیں آتی. ان کے پاس جب نالج پہنچتی ہے تو 5-10 سال پرانی ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ بھی ٹرانسلیٹڈ ہوتی ہے، اوریجنیٹڈ نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں میرے دماغ میں بہت سال سے تھیں. میں چاہتا تھا کہ سب کے سامنے بولوں. آج موقع لگا ہے تو میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے. غور سے سنیے گا، غور سے سمجھیے گا، 2-3 دفعہ سنیے گا. ابھی بھی میں نے شاید بمشکل 45% اپنی باتیں بتائی ہیں. ابھی ذہن میں جو آ رہی تھیں وہ میں نے بتا دی. اس پہ پھر ویڈیو ضرور بناؤں گا. آپ کے کامنٹس کے اندر سوالوں کا انتظار کروں گا. اس پہ ضرور بحث کریں، مباحثہ کریں، فتوے نہ لگائیں. کیونکہ میں نے ایک ادبی بات کی ہے، سائنس کی بات کی ہے، کسی مذہب کی بات نہیں کری. اردو ہماری مذہبی زبان نہیں ہے، قومی زبان ہے، اور میں بھی اسی قوم کا سٹیزن ہوں. اور میں محبت کرتا ہوں اپنی زبان سے بھی، اپنے ملک سے بھی. اور اسی وجہ سے یہ بات بول رہا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے پاکستانیوں سے محبت ہے. وہ 2 نمبر چیزیں تو کھاتے ہیں
وہ 2 نمبر کپڑے بھی پہنتے ہیں، وہ 2 نمبر علم بھی، بلکہ 3rd نمبر علم حاصل کرتے ہیں. ہم سنی سنائی بات کو آگے لے جاتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ان کی زبان میں دیتے ہیں، اور پھر وہ پہنچتے ہیں تو ویسی علم بیچارہ غائب ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ انگریزی سیکھنا شروع کریں. ریحان اللہ والا سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ریحان اللہ والا جن سے سیکھ رہا ہے وہ خود یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں سکھانے کے لیے، تو آپ ان سے سیکھیں. کیوں نہیں سیکھتے؟ اپنے آپ کو خامخواہی کی غربت، خامخواہی کی جہالت سے باہر نکال لیں. انگریزی زبان سیکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ انگریزی زبان سیکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو 3-4 دفعہ 5 دفعہ سنیں. 5-6 دفعہ سنیں گے تو ایک ایک الفاظ اندر جانا شروع ہو جائے گا. آپ تو جاپانی زبان سیکھنی ہے تو کیا طریقہ ہے؟ جاپان جا کے رہیں گے یا جاپانیوں میں بیٹھیں گے تو پہلے بھوک لگے گی، پانی چاہیے ہوگا تو پانی پوچھیں گے اس کو کیا کہتے ہیں. بھوک لگی تو کہیں گے بھوک لگ رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں. لیفٹ جانا ہے تو پوچھیں لیفٹ کو کیا کہتے ہیں. رائٹ، اس طرح آہستہ آہستہ ووکیبلری بننا شروع ہو جائے گی اور پھر آپ کو سیکھنا شروع ہو جائیں گے، سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے زبان سیکھنے کا. بالکل جس طرح سے بچہ سیکھتا ہے ماما ماما ایک ایک الفاظ کر کے، آپ کو بھی آ جائے گا، آپ بھی سیکھ جائیں گے. چاہے کوئی بھی زبان ہو، چاہے انگریزی ہو. ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، سب آ جائے گا. السلام علیکم.